بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حارث بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں حارث بلال ریئیکشنز۔ یہ اس چینل پر میری سب سے پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم شعیب گیلانی صاحب جو ایک بہت اچھے ریسرچر ہیں اور نوجوان ہیں، اس کی ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے۔ اس ویڈیو میں سائنٹیفک طور پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے۔ اچھا، جنات اتنا تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا قصہ بلقیس میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پھلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت لایا ہوا تھا۔ اسی طرح سائنٹیفک روح سے عالم ارواح اور اسی طرح عالم برزخ، یعنی جو آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، یا جنت کے بارے میں اسلام جو بتاتا ہے، قرآن اور حدیث جو بتاتا ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور سائنٹسٹ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہم 3 ڈائمینشن دنیا میں رہتے ہیں، 3D میں، اور کتنی ڈائمینشن موجود ہیں، کتنی، جس طرح ہماری یہ دنیا ہے اس طرح اور کتنے عالم موجود ہیں جس میں زندگی ممکن ہے۔ تو اس سب کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جنات نظر کیوں نہیں آتے؟ آئیے جانتے ہیں سائنسی تجزیہ۔ جنات اللہ کی مخلوق ہی ہمارا یقین ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں شیاطین اور نیک صفت بھی موجود ہیں اور اس پر بہت کچھ لکھا اور پڑھا جا چکا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں سائنٹیفک تشریح کہ کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سب سے زیادہ اہم سوال کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ لفظ جن کا مؤخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی 2 وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر آپ ایک مشہور ویژن ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی۔ اور اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن کل ملا کر 19 اقسام کی روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.00003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی جانے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے درمیان پایا جانے والا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ انفرا ریڈ بھی دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شنم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گھوپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کوک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونگز نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہتر ہے۔ پہلی بات یہ کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا ہے، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے،
لیکن گدھے کی آنکھ میں راڈز کی ریشو کہیں زیادہ، اور اس وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے. یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. البتہ انسان کے سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے. مثال کے طور پہ نیولے نما جانور کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 30 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز ہے. اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہونے والے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک سرگوشی کی فریکوینسی میں تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے. ویڈیو کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا. اس بات کو 100 سال گزرے تھے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا. پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا. صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں اس میں شارڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا. جو چیز 218 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں. حالانکہ سب دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں. ایسے ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمنشنز یعنی 3D کہتے ہیں. ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمنشنز کے اندر قید ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن سٹرنگز تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمنشنز موجود ہیں. میں ان 11 کی 11 ڈائمنشنز میں ممکن ہو سکنے والی بات بتاؤں گا. اگر آپ پہلی ڈائمنشن میں ہوں تو آپ آگے اور پیچھے کی حرکت کر سکیں گے. اگر آپ دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں کی حرکت کر سکیں گے. تیسری ڈائمنشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے کی طرف حرکت کر سکیں گے. اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے. 5ویں ڈائمنشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح. 6ٹھی ڈائمنشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے. 7ویں ڈائمنشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں جو کائنات کی تخلیق سے پہلے تھا. 8ویں ڈائمنشن آپ کو تخلیق سے پہلے کی بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی. اور 9ویں ڈائمنشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے. ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو. اور آخری اور 10ویں ڈائمنشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں اور جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمنشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا. اور شعیب گیلانی کے طور پر میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اسی ڈائمنشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا. اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی. بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان 10 ڈائمنشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں. جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا. یا پھر کشش ثقل کا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں. یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا. یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوں گے، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے. ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर मैं अब अपने दिल पर महसूस करता हूँ, पहले कभी महसूस नहीं। तो जी, आपने सुन लिया, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी ज़िक्र फरमाया है, हमारी अक़ल जो है और हमारी समझ जो है वो इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तहक़ीक़ करने की दावत दी है कि तुम तहक़ीक़ करो, तुम आगे बढ़ो। गुस्ताखी करने से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है कि तुम यानी इंसान हो तो इंसानियत के दायरे में रह कर, जिस तरह आजकल लोग इस्लाम पर या कुरान पर एतराज़ करते हैं तो वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या तहक़ीर के, इससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। इससे अल्लाह पाक ने कभी भी मना नहीं फरमाया है कि तुम जो है वो जो मैं कहता हूँ और जो तुम्हें समझ आता है या जो तुम्हें लोग कहते हैं बस उसी दायरे से ना निकलो। नहीं, तहक़ीक़ करो, तुम आगे बढ़ो, और जितना भी तुम आगे बढ़ सकते हो तुम बढ़ो। इस्लाम इससे मना नहीं करता। इसलिए हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम तहक़ीक़ करें और ये मादा अपने आप में पैदा कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।